عبد الباسط صاحب، جب سائفر بھیجا جاتا ہے، آپ انڈیا میں تعینات تھے، آپ کو بھی یقیناً مختلف مواقع کے اوپر ایسا کچھ سائفر بھیجنے کی ضرورت پیش آتی ہوگی. میں نے فارن آفس کے مختلف لوگوں سے پوچھا جو آفیشلز وہاں اس طرح کے معاملات کو سائفرز کو ڈیل کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ جب اہم نوعیت کے سائفرز آتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ ہر ایک کے لیے یا نیشنل سیکورٹی کے میٹرز کے لیے، تو ایک کاپی جاتی ہے فارن سیکرٹری کو، ایک فارن منسٹر کو، ایک پرائم منسٹر کو، ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو اور ایک آرمی چیف کو. کیا ایسی ہی پریکٹس ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیے اس میں 3 کیٹیگریز ہیں. ایک ذرا وائڈر سرکولیشن ہوتی ہے، اب میں نام تو نہیں بتاؤں گا اس کے، لیکن جن لوگوں کے نام آپ نے لیے ہیں ان کو جاتی ہے. اور ایک پھر ایک نو سرکولیشن ٹیلی گرام جسے ہم کہتے ہیں، وہ لمیٹڈ سرکولیشن ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی سفیر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ سائفر میں لیٹ سے وہ پرائم منسٹر کو بھی ایڈریس کر سکتا ہے، ان کو کوئی لیٹر ایڈریس کرنا چاہتا ہے یا صرف فارن سیکرٹری کو کرنا چاہتا ہے فار ہز آئیز اونلی، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ 3 مختلف کیٹیگریز ہیں. اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے، یہ جو سائفر آیا تھا واشنگٹن سے 7 مارچ کو، یہ صرف فارن سیکرٹری کے لیے تھا، صرف ان کی آئیز کے لیے تھا. باقی اب یہ ایک بحث ہے کہ اس میں آیا کیونکہ پی ٹی آئی کا نیریٹو یہ ہے کہ انہوں نے دکھایا نہیں. کیونکہ میں ذرا تھوڑا اس کو ماننے سے مجھے اطمینان نہیں ہوتا، کیونکہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی فارن سیکرٹری ہو، وہ پہلا کام اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ فارن منسٹر کے ساتھ شیئر کرے. اگر وہ صرف اس کو بھی ایڈریس ہے تو یوزلی یہی ہوتا ہے. ہم نے اپنے سفارتی کریئر میں اس طرح ہی دیکھا ہے. تو یہ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں سائفر ٹیلی گرام کی. آل رائٹ. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اعظم خان کی گفتگو ہے عمران خان کے ساتھ، اس کی جو بھی کیٹیگری ہوگی یقیناً شاہ محمود کے تو نالج میں ہوگی. میں مطلب خود بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں کہ جس کا خیال یہ ہے کہ یہ ان کے نالج میں لازمی تھی شاہ محمود قریشی کے. یہ ایسے ہی ہے جیسے 35A اور 370 کے وقت فارن آفس کے علم میں تھا کہ یہ ختم ہونے والا ہے، اور فارن آفس بیٹھ کے اس کے اوپر 14 روز پہلے ایک میٹنگ بھی کر چکا تھا، لیکن باقی قوم کو بتایا نہیں گیا تھا کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. اگر آپ کی اجازت تو میں ایک سوال پوچھوں، اگر اجازت. جی سر. کیونکہ مصدق صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں صاحب ہیں، تو سر اگر مان لیا جائے کہ یہ صرف فارن سیکرٹری کے لیے فار ہز آئیز اونلی تھا، تو اس کا عمران خان صاحب تک یا پرنسپل سیکرٹری تک پہنچ جانا بغیر دکھائے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فارن سیکرٹری جو ہیں ان کی بھی کمیونیکیشن از بریچڈ؟ یعنی کیا ان کے اوپر بھی کوئی ایسی ایجنسی لگی ہوئی ہے کہ وہ چیزیں جو صرف ان کی آئے کے لیے ہیں اور انہوں نے وائڈر سرکولیشن میں ابھی نہیں ڈالیں، وہ کیسے پہنچ سکتی ہیں کسی اور جگہ پہ؟ ورنہ تو پھر کوئی بھی کاغذ محفوظ نہیں فارن منسٹری کا. نہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ فارن سیکرٹری کا پریروگیٹو تھا کہ وہ شیئر کرتے کہ نہ کرتے، لیکن جہاں تک میری انفارمیشن ہے انہوں نے فارن منسٹر کے ساتھ امیڈیٹلی شیئر کیا، اور پھر یہی ٹیلی گرام وہ لے گئے پرائم منسٹر ہاؤس میں اور پرائم منسٹر کو دکھایا گیا. لیکن آبویسلی سائفر ٹیلی گرام جو ہوتے ہیں اس کی کاپی آپ نہیں نکال سکتے، اس کو کاپی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک لمیٹڈ سرکولیشن سے میں نے پہلے عرض کیا ہوتی ہے. تو اس کی چونکہ صرف ایک ہی کاپی تھی فارن سیکرٹری کے لیے، ان کو دکھایا گیا. بعد میں جب اب آڈیو لیک نظر آ رہی ہے، اس سے بھی یہی تاثر ملتا ہے کہ ان دونوں پرائم منسٹر کو اور پرنسپل سیکرٹری کو کچھ چیدہ نکات اس کے یاد رہ گئے. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ان کو ہم بلا لیتے ہیں، ہمارے سامنے پڑھ لیں گے تو پھر ہم اس کو ریکارڈ کر لیں گے اور منٹس کی شکل میں ہم اس کو پیش کر دیں گے، پیرافریز کر دیں گے. تو میرا اپنا خیال یہی ہے کہ فارن سیکرٹری کی لیول تک بریچ نہیں تھی. فارن سیکرٹری نے اور فارن منسٹر نے یقینی اعتبار سے پرائم منسٹر کے پاس لے کر گئے یہ ٹیلی گرام اور ان کو بتایا بھی